السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے، جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ کچھ سوالات ہیں اس ویڈیو کے اندر، انہی سوالوں کے جواب آپ حضرات کو دینے ہیں۔ دیکھیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے آصفہ پروین، یہ سوال کرتی ہیں میں تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر کے یہ وظیفہ کروں گی، کیا پھر دعا مانگوں گی؟ ایک ویڈیو کے اندر میں نے وظیفہ بتایا تھا یا مجیبو پڑھنے کا، کہ تہجد کے وقت آپ جو ہے 1100 مرتبہ یا مجیبو پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کمنٹ کیا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر کے پھر یہ وظیفہ کر کے پھر دعا مانگنی۔ دیکھیے دو مرتبہ دعا مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ میں نے ویڈیو کے اندر ہی بتا دیا تھا۔ سب سے بہتر طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ جتنی ہو سکے تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر یہ وظیفہ پڑھیں یا مجیبو کا 1100 مرتبہ آپ یا مجیبو پڑھ کر پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ ڈبل دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال ہے، ایک بہن کہتی ہیں کہ حج کے موقع پر ایک ویڈیو بنائی تھی حج کی دعوت کے تعلق سے۔ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ میرا سوال ہے کہ حالت حیض میں جا نماز پر بیٹھ کر استغفار اور درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل جائز ہے۔ حالت حیض میں جا نماز پر بیٹھ کر بالکل آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، اور وظائف جو بھی آپ کے معمولات ہیں وہ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بس یاد رہے کہ مصلی ناپاک نہ ہو، اتنا آپ خیال رکھیں۔ باقی آپ مصلی پر بیٹھ کر بالکل یہ اعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ ان ناپاکی کے دنوں میں ضرور یہ اعمال کرنے چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو نماز کی عادت ہوتی ہے نا وہ بھی ہماری برقرار رہے گی۔ جیسے نماز کا وقت آئے ان دنوں میں تو وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد ہم اپنے اعمال وظائف جو بھی درود شریف وغیرہ کرتے ہیں کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو ہم کم از کم اتنا وقت بیٹھ کر، جتنا وقت نماز میں لگتا ہے ہر نماز کے ٹائم بیٹھ کر، کم از کم ہم اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اللہ کریں۔ کچھ بھی ہم اللہ رب العزت کا نام لے کر کلمہ پڑھیں، کوئی بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں، تو اس سے ہماری عادت برقرار رہے گی۔ اور ایک طریقے سے کچھ گھرانوں میں، معاشرے میں جو شرمی کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے بھی حفاظت رہے گی، تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا اگلا سوال ہے جو ایک صاحب کرتے ہیں کہ حضرت جی تمام عمل کے باوجود درود، استغفار اور دیگر عمل کرنے کے باوجود رذیلت، کسلت اور برا عمل موجود رہتا ہے، تو ان کے نور انوار کدھر چلے جاتے ہیں؟ آیا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ۔ دیکھیے اچھی بات ہے آپ تمام اعمال کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن سے بالکل بات نکال دیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل قبول نہیں ہوتا اور اس کا اثر ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل ہم نے کیا ہے اس کا اثر فوراً ہمیں دکھائی دے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور جو بھی دعا مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں فوراً مل جائے۔ ہم نے کوئی وظیفہ کیا، ہم چاہتے ہیں فوراً اس کا بینیفٹس نظر آ جائے۔ اللہ رب العزت مومن بندے کا ہر عمل قبول کرتا ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر بھی کہتا ہے یا سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو بھی اس کا اجر اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے۔ لیکن بندے کو کم ملتا ہے، اس کا فائدہ کم نظر آتا ہے جب بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ رب العزت جب اس کو دکھاتا ہے۔ یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے اعمال کے اثرات کدھر چلے جاتے ہیں، انوار و برکات نظر نہیں آتے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کھاتے میں لکھتا ہے آپ کے، اور آپ کے حق میں اگر بہتر ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو آپ نے مانگا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ورنہ تو آپ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ آپ اعمال کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا عمل کرنے کا ہے، کوشش کرنے کا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بندے کو کب دینا اچھا ہے، کب دینا اچھا نہیں ہے۔ جب ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی جو ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً دے دے گا۔ باقی ہم صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہیں، اور مایوس نہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے بالکل مایوس نہ ہوں، ہم برابر اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی ہم جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ بندے کو آزمایا جاتا ہے، بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اے بندے تو مانگتا رہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر دیتا ہے، دیر سے دیتا ہے، جب بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار دنیا کے اندر نہیں ملتا، وہ آخرت میں اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیں خوب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم عبادت کرتے رہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے جو ایک صاحب کرتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے دعا کرتے وقت آنسو آنے لگتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، پر میں کیا کروں، میری پریشانی ختم نہیں ہوئی ہے، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ سے بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے آپ دعا کیجئے، میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے، اور پریشانی سے اور اسی طرح سے مصیبت سے چھٹکارے کے لیے، اور ہسبینڈ وائف میں اگر کوئی کسی طرح کی جو ہے ناراضگی ہے تو پھر اس کے لیے آپ یہ آیت جو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس کو آپ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ پڑھا کریں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ اس کو جاری رکھیں اور دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو انشاءاللہ دور کر دے گا۔ اور تھوڑا صبر کیجئے، صبر کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا کر کے آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی، مایوس آپ بالکل نہ ہوں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے بیٹے کے نام کو لے کر بہت پریشان ہوں، کچھ اچھا سا نام بتائیے مفتی صاحب۔ دیکھیے پریشان آپ کیوں ہیں؟ پریشان نہ ہوں، نام بہت سارے ہیں، آپ رکھیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یعنی محبوب جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے زیادہ سچے جو نام ہیں وہ حارث اور حمام ہیں۔ حارث ہا الف را اور ثا، اسی طرح حمام چھوٹا ہا اور میم الف میم حمام۔ تو آپ ان ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتی، کوئی اور رکھنا چاہ رہے ہیں، تو کسی بھی نبی کا آپ نام اٹھا کر رکھ لیں، کوئی بھی، سارے نام پیارے ہیں، اچھے ہیں۔ آپ انبیاء کے نام میں سے نہیں رکھنا چاہتے، صحابیات صحابہ کرام جتنے بھی ہیں کسی کے ناموں میں سے بھی آپ نام رکھ لیں، بے شمار نام ہیں، یا اولیاء کرام بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام آپ رکھ لیں، سارے نام اچھے ہیں۔ تو کتنا میں نے آپ کو نام دے دیا، آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، بے شمار نام ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، میں صرف استغفر اللہ پڑھ سکتی ہوں؟ جی بالکل، استغفر اللہ اس کا وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سب سے اچھا اور چھوٹا استغفار ہے۔ استغفر اللہ کے بہت فائدے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سارے فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ یہ استغفار جاری رکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، میں ابھی استغفر اللہ کے ذکر پڑھ کر 30,000 کر دیے ہیں، اور آج مجھے اللہ نے بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے، آمین۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ رب العزت اسی طرح زندگی بھر آپ کی ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی تمنائیں، التجائیں اور مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرمائے۔ آپ استغفار کو جاری رکھیے، انشاءاللہ بڑے بڑے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ سب نصیب فرمائے گا۔ تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہے، آگے سوال کرتے ہیں صاحب کہ عارش نام کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے عارش نام نہیں ہوتا، عارش ہوتا ہے، عارش حمزہ اور اس کے بعد جو ہے مد اور را، اس کے بعد شین، عارش نام ہوتا ہے۔ تو یہ نام جو ہے کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، میں اس پہ کئی ویڈیو بنا چکا ہوں، شارٹ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اور لانگ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، آپ جو ہے ہماری ویڈیوز پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کو مل جائے گی، البتہ عارش نام نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا عادل صحابی کا نام ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عادل جو ہے کیا کوئی صحابی کا نام ہے؟ دیکھیے یہ تو باضابطہ نہیں پتہ کہ کسی صحابی کا یہ باضابطہ نام تھا یا نہیں تھا، لیکن عادل معنی کے اعتبار سے جو اس کی میننگ آتی ہے نا ڈکشنری کے اندر، جو معنی آتے ہیں، معنی کے اعتبار سے ہر صحابی کا نام عادل ہے،
کیونکہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل کے معنی آتے ہیں انصاف پرور، انصاف کرنے والا، برابری کرنے والا، نا انصافی سے بچنے والا۔ تو یہ بہت اچھا پیارا نام ہے، آپ نام رکھ سکتے ہیں، آپ نام رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے یہ بھی۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ لبیقہ فاطمہ نام کے معنی بتا دیجئے۔ لبیقہ فاطمہ، دیکھیے یہ اچھا نام ہے، لبیقہ بھی اچھا نام ہے، اور فاطمہ تو آپ جانتی ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، ان کی طرف نسبت ہے، وہ پیارا نام ہے۔ اور لبیقہ اس کے معنی بھی اچھے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں جیسے ہوشیار ہونا، ماہر ہونا، خوش طبع ہونا، ہنسمکھ ہونا، تو معنی کے اعتبار سے یہ اچھا ہے لبیقہ، تو آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، پیارا نام ہے، اچھا نام ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کے تمام سوال کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو دوبارہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی، اس کا جواب کمنٹس کے اندر یا ویڈیو کے اندر آپ کو دے دیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔